والسلام نعروں کے ساتھ نعرہ تکبیر مٹھے مٹھے تسی انڈیا نہ لڑنا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم حرمت رسول کے ہم حرمت رسول کے لبیک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ماشاءاللہ علماء حضرات نے بہت خوبصورت طریقے سے جس ایشو کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے بات کی، اور میں تو ویسے میری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے مسئلے پہ اور اتنی بڑی ذات کے بارے میں کوئی اس طرح کی گستاخی ہونے کے بعد میں کوئی اپنی رائے دوں۔ میری رائے میں بہت شکریہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ یہ شکریہ والا کام نہیں ہے کہ جو آئے ہیں ان کا شکریہ تو آپ کو ان سب کو خود کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اللہ کے رسول کا ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے انہیں اپنی محفل میں بلا لیا اور یہ اس میں شامل ہو گئے۔ ان کا کس لیے شکریہ؟ اور شکریہ ان حضرات کو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو میں نے جیسے قاری صاحب پہلے فرما رہے تھے تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ایسے ملکوں کا، ایسے لوگوں کا، ایسے علاقوں کا ایک بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ سر اس دن سے میں اپنا وہ اس طرح سے وہ کوئی تعریف والی وہ بات نہیں ہے، سمجھانے کی ایک عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی تھی کہ جو بھی فرانس کی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ خدا تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میں نے اس دن سے لے کے آج تک جب مجھے پتہ چلا کہ یہ فرانس کی چیز ہے میں نے کم از کم وہ استعمال نہیں کی، اور نہ ہی یہ ٹوٹل کا ایک پیٹرول پمپ ہے جو فرانس کی کمپنی ہے میں نے تو ان سے تیل نہیں ڈلوایا۔ آپ کو بھی نہیں ڈلوانا چاہیے۔ اگر بس میں تو ہوتا تو ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے تھا ان جن کے بس میں ہے کہ وہ ان کی ساری مصنوعات پہ یہاں پہ پابندی لگا دیں کہ جو بھی ایسے ممالک ہیں، جو بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہمارے نبی پاک سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، بکواسیات کی جاتی ہیں، بلکہ میں تھوڑا سا سخت الفاظ میں کہوں تو کہوں گا کہ بھونکا جاتا ہے، بے غیرتی کی جاتی ہے، سرکار کے ناموس پہ تو کوئی کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہ چیز نہ کسی سیاست کی بات ہے نہ یہ کسی مذہبی تنظیم کی بات ہے، یہ مسلمانوں کا ایشو ہے۔ اور مسلمانوں کا اصل میں ایشو، اگر مسلمان ایشوز سمجھنے لگ جائیں تو دنیا میں جو مسلمانوں کے مسئلے ہیں اور خاص طور پہ اس طرح کی جو بے غیرتیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں دنیا سے۔ اس ٹائم میرے محترم حضرات، ہم مسلمان دنیا کا آلموسٹ تیسرا حصہ ہے آبادی کا، کوئی 7 ارب دنیا ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ تو جو اس طرح کے واقعات کے بعد جو مسلمان گھر میں خاموشی سے سوئے رہتے ہیں یا جس دکانیں کھول کے اپنا سودا بیچتے رہتے ہیں اور کوئی داڑیاں رکھی پھرتا ہے، کوئی ٹوپیاں کری جب ہم ادھر آ رہے تھے تو کئی پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے، داڑیوں والے حضرات، کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے لیکن تکلیف ہوئی، وہ ادھر کو جا رہے تھے تو میں نے کہا ان کا تو منہ ادھر کو ہونا چاہیے تھا، یہ الٹی سائڈ پر جا رہے ہیں جہاں پہ نبی پاک سرکار کے ناموس کے لیے سارے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کی شان کے ہم تو کوئی بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہیں سرکار کی جو ہے وہ عزت کے محافظ، وہ تو اللہ پاک خود ہے، یا سرکار کی شان ہی اتنی بڑی ہے کہ کوئی ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو ان کے غلاموں میں، جیسے قاری صاحب نے پہلے حکم فرمایا کہ ہم تو اپنا ان کے غلاموں میں نام لکھوانے کے لیے سارے جلوس میں شامل ہوئے۔ لیکن ایک پازیٹیو بات ضرور ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں یہاں سے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ پیچھے کوئی بڑا جمع کبیر جمع ہوگا، میں ادھر سے آیا تھا تو آگے سے جلوس آ رہا تھا تو میں نے کہا بہت سارے لوگ ہوں گے، تو میں اسی طرح آگے سے ساتھ مل گیا، اور جب یہاں آگے چڑھا اسٹیج پر تو مسئلہ اتنا بڑا تھا، پیچھے لوگ تھے 25-30، کوئی 3rd کلاس قسم کا کوئی سیاسی جلسہ ہوتا، کسی کی ذاتی گروپنگ ہوتی، کسی نے اس لیڈر کا نعرہ مارنا ہوتا، کسی نے اس لیڈر کا نعرہ مارنا ہوتا تو شاید 500-700 ہزار بندہ کھڑا ہو جاتا۔ آج کم از کم جو میرے لیے تھوڑی سی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپیریٹیولی 3-4 گنا بڑا اجتماع ہے جو اکٹھا ہوا ہے۔ تو شاید میرے جیسے کسی غریب کے کہنے پہ یا کسی قاری صاحب کی یا کسی عالم صاحب کی بات سن کے کوئی سبحان قائل ہو گئے کہ یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے، اور جو 1.5 ارب 2 ارب مسلمان دنیا میں بستے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ خیر 2 ارب کے گھروں میں جا کے تو ہم انہیں قائل کر کے یہاں پہ لانے سے رہے، ہم سے تو یہ بازار والے پورے قائل نہیں ہو سکے کہ ساروں کو
اس ٹائم اس مجمع میں اکٹھا ہونا چاہیے تھا. وہ گھر بیٹھے کیا جو کوئی بیچ رہا ہے, کوئی دال بیچ رہا ہے, کوئی دوائی بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, اور ہم دکانیں کھول کے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک دن کے لیے بھی ہم نبی پاک ویسے بھی ہڑتالیں ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ بازار بند کر دیے جاتے ہیں, کئی دفعہ عجیب عجیب طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں, بازاروں میں سارے شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسا ایشو ہے جو مسلمانوں کی عزت کا, مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے, اور ہم چپ کر کے اپنا سودا بیچ رہے ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. میرے خیال سے یہاں پہ کوئی صاحب کے کسی کے بھی کوئی کسی کی ماں باپ کو گالی دے دے نا تو اسے 2-4 راتیں نیند نہیں آتی, اسے سکون نہیں آتا کہ یار میں سن کسی ہو جی میرے ماں نو گال کٹی, میرے پیو نو گال کٹی, میرے نال نے فلانا ہے وعدہ کیتا. آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نام کی گستاخیاں ہوں, چھوڑے یہ فضول باتیں ہیں, وہ سنی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ فلانا ہے, وہ دیوبند ہے, وہ اہل حدیث ہے, یہ اس سے آگے کی بات ہے. یہ ہماری سرکار کی بات ہے, اور سرکار ہم سب کے ہیں, ہر مسلمان کے ہیں, ہر کاروباری کے ہیں, ہر فرقے کے آدمی کے ہیں. تو وہ ان کا مسئلہ ہو اور ہم مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں, اپنے بازاروں میں بیٹھے ہوں, تو میرے جیسا ایک غریب مسکین آدمی یا سید افسوس ہی کر سکتا ہے, تکلیف بھی ہو سکتی ہے, دکھ کا اظہار ہی کر سکتا ہے. کسی کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں, سلام پیش کر سکتے ہیں آپ کو, لیکن اس سے بڑھ کے یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں ان کے نام کی عزت تو جیسے پہلے عرض کی کہ رب تعالیٰ کرنے والا ہے, جب وہ خود اتنی بڑی ان کی شان ہے کہ کوئی کیا کرائے گا ان کی عزت تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز سے پہلے سے ہی بلند کر دی. آپ اپنی عزت کروانے کے لیے, آپ اپنی بخشش کے لیے, یہ کسی کے لیے اس طرح کا موقع نہیں ہے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کروا لے, شکریہ ادا کروا لے, سیاست کر لے. یہ اس طرح کا موقع ہے کہ نبی پاک سرکار کے غلاموں میں اور ان کے فدائیوں میں اور ان کے ناموس کا تحفظ کرنے والوں کے گروہ میں بندہ اپنا نام لکھوا لے. یہ وہ والی خوش قسمتی ہے جو حضرت عمر سرکار نے امام حسن حسین کی خدمت میں عرض کی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جاؤ, انہوں نے فرمایا تھا کہ خیر یہ باتیں مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی تو ہم یہ 500-700 نہ کھڑے ہوتے, یہاں پہ 10,000-50,000 بندہ کھڑا ہوتا. وہ حضرت عمر سرکار نے جب انہیں ان کے صاحبزادے کو امام حسن حسین نے کہا, مشہور بات ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں, جب انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تو جو ہے وہ آپ جو ہے اور میرے غلام ہے اور آپ کا باپ میرے نانا پاک کا غلام ہے, تو حضرت عمر سرکار نے بھیجا واپس اپنے صاحبزادے کو کہ جا کے کہو, ان کی خدمت میں عرض کرو کہ ہمیں یہ لکھ کے دے دیں, اور وہ پرچی میرے سراندے جب میں انتقال کر جاؤں, اس دنیا سے گزر جاؤں, تو میری سراندی رکھ دینا, اور قیامت کے دن میں وہ پرچی نبی پاک سرکار کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کو دکھاؤں گا کہ میں آپ کا غلام اور میرے بچے آپ کی آل کے غلام ہیں. تو یہ غلاموں میں نام لکھوانے کا ٹائم ہے میری جان, یہ کوئی نمبر بنانے کا ٹائم نہیں ہے, کوئی سیاست کا فلانی پارٹی تو فلانی پارٹی, کھیل کھاتے ساری پارٹیوں کو تو باہر ہونا چاہیے تھا, پارٹیوں کو تو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا. پارٹیاں پتہ نہیں کون سا نظام چلا رہی ہے, کس ملک کا نظام چلا رہی ہے. ہم سب کو متحد ہو کے اس طرح کے ایشو پہ ہمیشہ اکٹھا ہونا چاہیے, ہر گھر میں بیٹھے ہوئے فرد کو نکلنا چاہیے, ہر دکاندار کو نکلنا چاہیے. میں اللہ نہ کرے ایسا دنیا میں ہمارے جیتے جی اور رہتی دنیا تک اللہ کرے کبھی ایسا واقعہ نہ ہو, لیکن خدا نہ خواستہ ایسی بے غیرتی اگر اس کے بعد بھی کبھی کسی نے کوشش کرنے کی کوشش کی تو میرا یہ اس بات پہ موقف ہے, میری یہ رائے ہے کہ میں قریبی شہروں کے اضلاع کے لوگوں کو, تاجران کے جیسے ماشاءاللہ ان حضرات نے یہ ارینج کی, میں ایک نبی پاک سرکار کے گھرانے کا ایک ادنا نمائندہ ہونے کے ناطے جو بھی جن لوگوں نے بھی سرکار کا نام کے لیے اکٹھے ہوئے, میں ان کا مشکور و ممنون ہوں. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کے مسئلے پہ پورے ملک کے بازار بند ہونے چاہیے, پورے ملک کی عوام سڑک پہ ہونے چاہیے, اور پورے ملک کے پوری دنیا کے مسلمان سڑک پہ ہونے چاہیے. تو کسی ایسے بے غیرت کی آئندہ ضرورت ہی نہیں ہو سکتی کوئی اس طرح کی بکواس کرے. لیکن افسوسناک یہ ہے کہ ہم آدھے گھروں میں سوئے رہتے ہیں, کوئی فلانا لکھی بنا رہتا ہے, کوئی فلانا لکھی بنا رہتا ہے, تو وہ اپنی ایک فضولیات ہماری ایک چلتی رہتی ہیں. تو میں اس شخص سے گھٹیا, کمینہ اور بے غیرت کسی کو نہیں سمجھتا جو کہ اپنے لیڈر کی عزت کے لیے تو بڑی بات کرے, لیکن جب ہماری سرکار کی بات آئے تو وہ چپ کر کے گھر میں سویا رہے. تو لعنت ہے ایسے شخص پہ, لعنت ہے ایسے شخص کو مسلمان کہلوانا. بات یہ ہے میری جان, میرے محترم حضرات, کہ یہ آپ کی اپنی بخشش کا معاملہ ہے, ہماری سرکار کا معاملہ ہے, ہمارے دین کا معاملہ ہے. کوئی پارٹی نہیں, کوئی فرقہ نہیں, ویسے بھی فرقے تو نہیں ہونے چاہیے, فرقوں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے بن گئے ہیں. ہم سب سرکار کے غلام ہیں اور سب کو سرکار کے نام پہ تڑپنا چاہیے.
اور بازار میں آنا چاہیے اور ایک پرامن احتجاج کرنا لازم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بلکہ میرا تو تھوڑا سا اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا تو میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانی کا اگر ہم دعویٰ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم میں کوئی رتی بھر کوئی اسلام ہے یا دین ہے یا ہم سچ میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر اس ٹائم جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو ہٹی پہ بیٹھا ہے وہ بادشاہ بندہ ہی ہے، وہ اس کی مسلمانی پتہ نہیں اللہ دیکھے گا اور اللہ کا رسول دیکھے گا۔ سڑک پہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ہونا چاہیے، کسی کے لیے نہیں، کسی دوسرے تیجے کے لیے نہیں، کسی تیرے میرے کے لیے نہیں، کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے اور ان کے نام کے ناموز کے لیے۔ ہم کا پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال آپ جو حضرات بھی شامل ہوئے اس بارے مجمع میں، اس اکٹھ میں، اللہ اپنے نبی پاک سرکار کی صدقے ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ ہم غلاموں میں نام لکھوا لیں۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی نیک نیتی سے یہاں پہ اس گروہ میں، اس جتھے میں، اس کراؤڈ میں، اس جلوس میں جو لوگ شامل ہوئے ان کا نام ان کے نوکروں کی، ان کے غلاموں کی لسٹ میں آ گیا ہے۔ میرے سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، مجھے 10 منٹ کا اندازاً ٹائم دیا گیا تھا، 1 منٹ رہتا ہے سر میرا، میں معذرت چاہتا ہوں جی۔ بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، لیکن یہ اکٹھے خود ہو کہ صرف آنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس میں موٹیویٹ کیا کریں، دوسروں کو بتایا کریں۔ یہ کسی ایک بندے کی امی ابے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساروں کے مالک کا مسئلہ ہے، جن کے نام کا کلمہ ہم بھرتے ہیں اور جن کے نام کے ملک میں نام پر بنائے گئے ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو ہم گھر بیٹھا تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ خوش رہیں سر، بہت مہربانی، کوئی غلطی گستاخی نہیں، دعا